یعنی مثال کے حوالے سے. تو مثال کے حوالے سے اب مزید میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. تو غیر صحیح فعل کی جو کہ اس میں سبق میں ڈسکس ہوگی وہ ہوگی مثال. وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے. وہ حرف علت واو ہو یا ہو اسے مثال کہیں گے. ہاں مثال کی پھر اس حوالے سے دو اقسام بن جاتی ہیں. اگر وہ حرف علت واو ہو تو اسے مثال واوی کہیں گے, اور وہ حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہا جائے گا. اب جو صرف چینجز ہونی ہے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. مثال یائی میں چینجز نہیں ہے, چینجز ہیں مثال واوی میں. اور کن ابواب میں چینجز ہیں یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوگی ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے. تو مثال واوی میں چینجز ہوں گی, اور ثلاثی مجرد کے جن ابواب میں چینجز ہوں گی وہ ابواب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ تین ابواب ہیں, ہا, فا اور ضاد. اس کو اگر ہم ترتیب اس طرح کی رکھیں کہ ہا کے بعد اگر ضاد رکھیں اور پھر فا رکھیں تو ایک لفظ آپ کے سامنے بنتا ہے حذف. اور ضاد کو اگر زال سے چینج کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اردو میں استعمال ہونے والا حذف لفظ بن جائے گا. اور حذف کے معنی ہوتے ہیں omit کر دینا, ڈراپ کر دینا, مٹا دینا. تو تین ابواب ہیں. باب ہا سے مراد ہے حسب یحسبو, باب فا سے مراد ہے فتح یفتح, اور باب ضاد سے مراد ہے ضرب یضرب. تو ان تینوں کا مجموعہ بن گیا حذف. اور رول یہ نکلا کہ جو واو ہے, کیونکہ مثال واوی کی بات کر رہے ہیں, وہ واو ڈراپ ہو جائے گا. لیکن کہاں سے ڈراپ ہوگا؟ وہ ڈراپ ہوگا صرف مضارع معروف کی گردان سے. مثلا باب ہا سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, واو را سا, یہ مادہ ہے. اس سے ماضی مضارع کیا بنے گا جی؟ ماضی بنتا ہے ورثہ, اور مضارع بننا چاہیے نا یورثو, یعنی حسب یحسبو, تو وہ یورثو کی بجائے یرثو بن جائے گا, وہ واو ڈراپ ہو گیا. ضاد باب ضرب یضرب سے واو جیم دال مادہ, ماضی بنا جی وجدہ, اور مضارع اس کا یوجدو کی بجائے یجدو بن جائے گا. پھر تیسرا باب فا. اصل دو ابواب یہی ہیں جن میں واو ڈراپ ہوتا ہے. فا کے تمام مادوں سے واو ڈراپ نہیں ہوتا, یہ ایک اہم بات ہے, لیکن چونکہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو شامل کر لیا, ورنہ صرف یہ دو باب ہیں جن میں مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہوتا ہے. تو بہرحال فا اب شامل ہو گیا تو ہم اسے کر لیتے ہیں. ایگزامپل مثلا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی, واو ضاد عین وضع, وضع رکھنا, اور اس کا مضارع یودعو بننا چاہیے نا, لیکن واو ڈراپ ہو کے بنے گا یدعو. تو آپ دیکھ لیں تینوں جگہ پر یرثو, یجدو اور یدعو, ان تینوں جگہ پر علامت مضارع کے بعد وہ جو فا کلمہ تھا واو وہ ڈراپ ہو گیا. اگلی بات, ہم ان اسباق میں پیچھے پڑھ چکے ہیں مضارع خفیف, مضارع اخف, فعل امر, فعل نہیں, سارے پڑھ چکے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ایک پکچر ہونی چاہیے کہ جب مضارع خفیف ہوگا تو یرثو کیا ہو جائے گا جی؟ یرثا ہو جائے گا. کیوں ہوگا یہ آپ کو پتا ہے, کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل اب سامنے رکھ رہا ہوں. یجدو کیا ہو جائے گا؟ یجدہ ہو جائے گا. یدعو کیا ہو جائے گا؟ یدا ہو جائے گا. یہ 5 سیغے ہوں گے, پہلے 5 سیغوں پہ یہ اپلائی ہوگا. اور جو آنی, اونا اور اینا والے سیغے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. پھر مضارع جب اخف ہوگا تو یرثو کیا ہو جائے گا؟ یرث. یجدو کیا ہو جائے گا؟ یجد. اور یدعو کیا ہو جائے گا؟ یدا. اس کے بعد آئے فعل امر. فعل امر مضارع سے بنتا ہے, تو مضارع سارا ہمارا بحث میں آ جائے گا. ہمارے پاس سیغہ تھا, فرض کیا ترثو. ترثو کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ امر بنانے کے لیے اخف کیا جاتا ہے. تو جب اخف کیا تو وہ بن گیا ترث, اور جب اس کی علامت مضارع ہٹائی تو وہ بن گیا رث. یجدو تجدو تھا, تجدو سے تجد بنا پہلے, اور پھر علامت مضارع ہٹی تو بن گیا جد. تدعو تھا, اخف ہوا, علامت مضارع ہٹی تو بچ گیا ضا. جب فعل نہیں بنائیں گے آپ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لا لگتا ہے, اور لا کے ساتھ مضارع اخف ہو کر آتا ہے, یعنی لا ترث, لا تجد, لا تدع.